السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا بنایا اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمایا۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ جسے عشرہ رحمت کہتے ہیں وہ ہمارے درمیان سے گزر چکا ہے۔ یہ دوسرا عشرہ جو عشرہ مغفرت ہے، اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے۔ یہ ماہ مبارک جب طلوع ہو جاتا ہے تو پھر بڑی تیزی کے ساتھ یہ اپنا سفر طے کرتا ہے، تو کامیاب ہیں وہ لوگ جو اس کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں، کامیاب ہیں وہ لوگ جو اس کی ہر ساعت کی قدر کر سکیں، کامیاب ہیں وہ لوگ جو صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کا استقبال کر سکیں، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کا حق ادا کر سکیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بڑی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے حوالے سے، یعنی ایمان والوں کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً اللہ نے ایمان والوں کی جان کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ آپ غور فرمائیں، یہ کتنا بڑا سودا ہے اور کتنے فائدے کا سودا ہے، اور اس میں ہمارا ہے کیا، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے تمہاری جانیں لے لی اور تمہارے مال لے لیے، اور اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں جنت دے دیا۔ آپ سوچیں، کیا ہمارا مال واقعی ہمارا ہے؟ کیا ہماری جانیں بھی ہماری ہیں؟ یا اس کائنات کا کون سا ذرہ ہے جس کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ یہ میرا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خود ہمارا وجود ہمارا نہیں، خود ہماری جان ہماری نہیں، ہمارا جسم ہمارا نہیں، ہمیشہ ہر حال میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ ساری کائنات کی ساری نعمتیں، مکمل انسان کا پورا جسم، اس کی روح، پورا وجود، ساری صلاحیتیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں،
اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ایمان والے بندوں سے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے انہیں جنت عطا فرمائی ہے۔ یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ ہمارا خالق و مالک ہم سے سودا کر رہا ہے، ہماری جان و مال کو خرید رہا ہے، جبکہ وہ جان و مال بھی اسی کے ہیں۔ یہی تو ایمان والوں کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان والوں کی شان کیا ہوتی ہے کہ جو رزق ہم نے انہیں دیا، جو انہیں عطا کیا، اسی میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے خطاب میں پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ یہ ماہ مبارک جو ہے بڑی وسعتوں اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں اپنے دل کو بڑا صاف رکھنا چاہیے، اپنے قلب کو بڑا کشادہ رکھنا چاہیے۔ ہمدردی، سخاوت، ایک دوسرے کے ساتھ غمگساری، محبت بانٹنے والا مہینہ ہے اور ایک دوسرے کے کام آنے والا مہینہ ہے۔ اس لیے یہ ایک مہینے کا یہ جو روزہ ہے یہ ہمیں بہت کچھ دے کر کے جاتا ہے۔ کاش ہم ان چیزوں پہ غور کریں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ہمارے مال اور ہماری جانوں کو خریدا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہماری جان یا ہمارے مال ایسے ہیں کہ ہم اسے اللہ سے بیچیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں ایسی باتیں کہتا ہے، ورنہ اس کائنات کے ہر ایک ذرے پر صرف اسی کی حکومت ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ اور ہر شے پہ اس کی بادشاہت اور اس کی ملکیت کی جلوہ گری ہے، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ جب وہ ہمیں مال دیتا ہے اور وہی مال بندہ جب اسی کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثواب بھی دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے، ہمارے درجات کو بلند بھی فرماتا ہے۔ تو بات یہی آتی ہے کہ معاملہ ہماری نیتوں کا ہے، معاملہ ہمارے ارادے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، بڑے بڑے بادشاہان زمانہ اس کائنات میں آئے، بڑے بڑے صاحب تخت و تاج آئے، بڑی بڑی ثروتوں والے آئے، ریاستوں والے آئے، وہ سارے کے سارے اس دنیا سے فنا ہو گئے، اور آج نہ ان کا وجود باقی ہے، نہ ان کے نام باقی ہیں، نہ ان کے نام لینے والے باقی ہیں، اور نہ ان کی کوئی تعریف و توصیف کرنے والا ہے۔ مگر آپ دیکھیں، یہ اس کائنات میں رہتے ہوئے ہمیں یہ سچائی سمجھ میں آئی کہ جنہوں نے اپنی مالوں کو اور اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ اس وقت بھی زندہ تھے جب وہ خرچ کر رہے تھے، اور جانے کے بعد آج بھی زندہ ہیں کہ ان کا ذکر جمیل ہوتا ہے، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں اور ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ آپ غور فرمائیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ہمارے بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں، تو آپ کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم ہوگا۔ انہوں نے دنیا کو بھی سمجھا اور آخرت کو بھی سمجھا، اللہ کے قرب کو دیکھا، اور پھر انہوں نے زندگی کے بارے میں جو فیصلہ کیا وہ سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ آج ہمیں ان کے نقش قدم کو دیکھ کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ تاریخ انسانیت میں ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو دولت سے مالا مال کیا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ تو میری محنت ہے، میرا دماغ ہے اور میری اپنی کامیابی ہے۔ پھر جب اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کی گئی تو پھر وہ مکر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو جب کھینچتا ہے تو اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے ہمیں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ ہم ناداروں کا، یتیموں کا اور اللہ کے راستے میں
جہاں جہاں ہمیں خرچ کرنا ہے ہم ہمیشہ اس کا خیال رکھیں۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ مال پانے کے بعد ان کی نیتوں میں فتور آیا اور ان کی زندگی کے نقشے بدل گئے، بلکہ آپ دیکھیں ان کے حالات ایسے بگڑے کہ پھر ان کو سنبھلنا نصیب نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید میں بنو اسرائیل میں کیا بلکہ تمام انبیاء میں، انبیاء سابقین میں سب سے زیادہ ذکر اگر کسی نبی کا ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے پیغمبر ہیں۔ آپ کے اوپر اللہ نے توریت مقدس کو نازل کیا۔ آپ نے قارون کا نام سنا ہوگا۔ یہ قارون کون تھا؟ آپ کے رشتے میں تھا، اور ایک روایت کے مطابق آپ کا چچا زاد بھائی تھا۔ بڑا حسن و جمال اللہ نے عطا فرمایا تھا، بڑا خوبصورت اور بڑی شاندار پرسنالٹی اس کی تھی۔ آواز میں بڑی کشش تھی، بڑی دلکش آواز تھی۔ جب وہ توریت مقدس کی تلاوت کرتا، انسان تو انسان ہے، چڑیاں قریب آ کر کے اس کی تلاوت کو سنا کرتی تھی۔ بڑا نیک، بڑا پارسا، بڑا غریب انسان تھا۔ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے لیے دعا کر دیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، جہاں اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، غریبوں کو، مسکینوں کو دیتا، بیواؤں کو دیتا، لوگوں پہ خرچ کرتا، کنویں کھوداتا، پانی کا انتظام کرتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، اللہ کے راستوں میں خوب خرچ کرتا۔ آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جب مال آئے گا تو سنبھال نہ پائے گا، تیری نیت بدل جائے گی۔ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے بڑی قریب سے غریبی کی زندگی دیکھی ہے، میں بھوکا رہا ہوں، پیاسا رہا ہوں، میں نے زندگی کی کڑواہٹ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اس لیے میں غریبوں کے درد کو سمجھتا ہوں۔ اگر میرے پاس مال آئے گا میں خوب اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی اور مال آیا، اتنا مال آیا، اتنا مال آیا کہ میں نے سابق امتیوں میں میں نے شاید کسی کے بارے میں پڑھا ہو کہ اتنا مال اللہ نے کسی کو عطا کیا۔ قارون کے جو خزانے تھے، خزانے تو ہم نہیں جانتے، مگر ان خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ بھی اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ آپ ذرا سوچئے کہ خزانوں کی بات نہیں ہے، خزانوں کی جو چابیاں ہوتی ہیں وہ بھی اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ اتنے اللہ نے اسے دولت عطا فرمائی، اور جب خوب دولت کی فراوانی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ کا حکم سنایا، اللہ کے راستے میں دینے کا حکم سنایا۔ اللہ نے تجھے نوازا ہے اور اب تو اللہ کے راستے میں دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تھا؟ ان کی شریعت میں چوتھائی حصہ یعنی 1 روپے میں 25 پیسہ، 1 لاکھ روپیہ ہے تو 25,000 روپے زکوٰۃ تھی، چوتھائی حصہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم سنایا۔ اب اس نے جب اپنے مال کا حساب لگایا، آپ سوچئے کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی ہوں تو اس کے خزانے کتنے ہوں گے۔ اس نے دیکھا کہ یا اللہ، یہ اتنا سارا پیسہ میرا مفت میں چلا جا رہا ہے، میں کتنی تجارت کرتا، کتنا کما لیتا، اتنا پیسہ لگاتا تو کتنا آتا۔ یہ سوچ اس کے اوپر غالب آئی اور اس نے کہا کہ میں اتنے پیسے تو نہیں دے سکتا، میں نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، رات دن پسینہ بہایا ہے، تب جا کر کے اتنی دولت آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ پھر حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا، اور اتنا خلاف ہوا کہ حضرت موسیٰ پر معاذ اللہ اس نے ایک بڑا گھناؤنا الزام لگا دیا، زنا تک کا الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور آپ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو اسے پکڑ لے، اپنی گرفت میں لے لے۔ اب وہ زمین میں دھسنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے خزانے
اور خزانوں کی ساری چابیاں، ساری دولت، سارے سونے چاندی سب اس کے اوپر لاد دیے۔ اب وہ دھستا چلا جا رہا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کہاں تک دھستا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایسی آزمائش سے بچائے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اللہ دیتا بھی خوب ہے، مگر اللہ جب اپنی گرفت میں لیتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، اللہ ہی اس سے بچا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی اس گرفت سے، اس کی آزمائش سے ڈرنا چاہیے۔ آپ نے صحابہ میں بھی ایسی روایتیں سنی ہوں گی، کتنی مثالیں۔ سالبہ بن حاطب کی ایک مثال ہے، جو کبھی حضور کی بارگاہ میں دیوانہ وار رہا کرتے تھے، اور جب حضور نے ان کے لیے دعا کی، پیچھے پڑ گئے، میرے لیے دولت کی دعا کر دیں، میں خوب خرچ کروں گا، خوب دوں گا۔ اور جب دولت آئی، اتنی دولت آئی، اتنی دولت آئی کہ اب وہ مدینے سے باہر جنگلوں میں رہنے لگے، اتنی بکریاں ان کی بڑھ گئی۔ پھر نتیجہ یہ نکلا، جب حساب کرنے والوں نے حساب کیا اور زکوٰۃ میں انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں بکریاں زکوٰۃ میں نکل رہی ہیں، تو بولے صاحب میں آ کے حضور کی بارگاہ میں بات کروں گا، میں بعد میں لے کر کے آؤں گا۔ ادھر اللہ کے نبی پر آیت اتر گئی اور اللہ کے نبی نے اس کی زکوٰۃ لینے سے صحابہ کو منع کر دیا، کہا کہ اللہ نے دولت دی تھی، اور پھر زکوٰۃ کا حکم آنے کے بعد وہ مکر گیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو زکوٰۃ نہیں دی، تو اب اس کے حق میں اللہ نے آیت اتار دی، منع کر دیا۔ اب وہ حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، سب کی بارگاہ میں زکوٰۃ لے کے آتے رہے، مگر سب نے ایک ہی جواب دیا، جسے مدینے کے تاجدار نے ٹھکرا دیا، ہم میں یہ جرأت نہیں ہے کہ ہم اسے اپنا سکیں۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، غنیمت ہے، شکر کرو کہ اللہ آپ کی زکاتیں قبول کرتا ہے، آپ کے صدقات قبول کرتا ہے، آپ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قبول کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تمہاری زکاتوں کو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ کسی بات پہ ناراض ہو کر کے منع کر دے اور وہ قبول نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ آپ کو معلوم ہے آپ کی یہ زکاتیں، آپ کی یہ صدقات، آپ کی یہ خیرات کتنے کام آتے ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو لاکھوں مدارس پورے بھارت کے اندر پھیلے ہیں، ان مدارس کا وجود اگر باقی ہے تو یہ آپ کے عطیات پر باقی ہے، آپ کے صدقات و خیرات کی بنیاد پر ہے۔ ہزاروں ہزار مدارس شہر ممبئی میں ان کے سفراء آتے ہیں، اور آنے کے بعد یہاں سے تحصیل کر کے صدقات و خیرات کو لے جا کر پھر اس سے وہ اپنے مدارس کو چلاتے ہیں۔ اور یہ آج علماء آپ کو نظر آتے ہیں جو ان مدارس سے پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے غریب کے مال میں صرف غریب کا حق رکھا ہے، مگر امیر کے مال میں اس نے غریبوں کا بھی حق شامل کیا ہے، صاحب استطاعت کا بھی حق شامل کیا ہے، اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے والوں کا بھی حق شامل کیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں کی کیسی شان تھی اور کیسی سادگی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے خلیفہ ہیں، اور ایسے خلیفہ وقت ہیں کہ جن کا دبدبہ پوری دنیا پر قائم ہے۔ ایک دن بچوں نے ان کے صاحبزادے کو طعنہ دیا کہ تیرا باپ خلیفہ ہے اور تو مکتب میں پڑھنے آتا ہے، تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تیری چادر پھٹی ہوئی ہے، تیرے بستے پھٹے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، چھوٹا سا بچہ، بات بچوں میں تھی اور بچوں کی بات اس بچے کے دل پہ لگ گئی۔ واپس آئے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں، کہنے لگے ابو میں یہ پھٹا ہوا کپڑا پہن کے پڑھنے نہیں جاؤں گا، میرے لیے ایک نیا کپڑا سلا دیں۔ بیٹا ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے، اور چھوٹا بچہ جب کسی بات کی ضد کرتا ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ ہم کہیں سے بھی اس کی خواہش کو پوری کریں۔ وہ بھی ایک باپ تھے،
بیٹے نے کہا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کل تمہارے لیے ایک جوڑے کپڑے کا انتظام کر دوں گا، آپ وہ کپڑے پہن کے جانا۔ اب پیسے ہیں نہیں، گھر میں پوچھا، گھر میں بھی پیسے نہیں ہیں، تو آپ نے خط لکھا۔ خط کس کو لکھا؟ بیت المال پر جسے آپ نے عامل مقرر کیا تھا، آپ کو تنخواہ جہاں سے ملتی تھی، آپ نے انہیں خط لکھا، خزانچی کے نام میں خط لکھا کہ آپ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دیں، مجھے ضرورت ہے، اور اگلے مہینے کی تنخواہ ہمیں مت دیجیے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا، اور خزانچی نے جب دیکھا تو اس نے اس خط کے پلٹ کر کے صرف 1 لائن لکھ دی اور بھیج دیا۔ جب وہ لائن حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچی، آپ وہ خط دیکھ کر اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اس قدر روتے رہے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے سوچا کہ اس خط کے جواب میں بیت المال کے خزانچی نے کیا لکھا تھا؟ حضرت فاروق اعظم نے لکھا تھا 1 مہینے کی تنخواہ ہمیں ایڈوانس میں دے دیں، اگلے مہینے کی نہ دینا۔ تو اس کے بعد جو خزانچی نے لکھا وہ یہ تھا کہ عمر، کیا تم اس بات کی ضمانت دیتے ہو کہ اگلے 1 مہینے تک تم زندہ رہو گے؟ اگر تم اس بات کی ضمانت دو تو میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا تیرا باپ تو 1 دن کی ضمانت نہیں دے سکتا، 1 مہینے کی ضمانت کہاں سے دے گا؟ جا، تجھے اسی حال میں پڑھنا ہے۔ بچے اگر کچھ کہتے ہیں تو بیٹے اسے سن لینا، تیرے باپ کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ تجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے کر کے اور تیرے لیے نئے کپڑے سلوا سکے۔ ایسی زندگی ہمارے بزرگوں نے گزاری۔ آج ہمارے دسترخوان پر کھانے پینے کی فراوانی، کپڑوں کی فراوانی، پیسوں کی فراوانی، اتنی ڈشیں تیار ہوتی ہیں، ہم سوچ نہیں پاتے کسے کھائیں کسے چھوڑیں۔ آپ غور فرمائیں، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل کیا گیا، ان کی بیوی تاریخ اسلام میں یہ واحد خاتون ہے جس کا باپ بھی بادشاہ، دادا بھی بادشاہ، بھائی بھی بادشاہ، شوہر بھی خلیفہ اپنے وقت کا، اور ایسی خاتون تاریخ میں کوئی دوسری نہیں ملتی مگر حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ باپ دادا بادشاہ تھے، آپ نے بڑی زیورات اپنے گھر سے پائے، شادی میں بہت سارے زیور ملے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اور یہ مال ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، یا تو تم مال ہی رکھ لو یا پھر میرے ساتھ رہو۔ ان کا تقویٰ تھا، ان کی زندگی تھی، ان کی یہ فکر تھی۔ تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی نے کہا، میرے شوہر آپ کا 1 پل پانے کے لیے میں پوری دنیا قربان کر سکتی ہوں، یہ دولت اور یہ زیورات کیا چیز ہیں، یہ لیجئے اور بیت المال میں داخل کر دیجئے، مسلمانوں کے مال میں شامل کر دیجئے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اپنا جنتی شوہر کافی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے ایک بات پر سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تو آپ کی بیوی کے بھائی یعنی آپ کے صالح خلیفہ بنے، اور بھائی جب خلیفہ بنا تو اس نے اپنی بہن سے پوچھا، اگر تم کہو تو تمہارے شوہر نے جو زیورات بیت المال میں داخل کیے ہیں واپس لے کر کے تمہیں عطا کر دیا جائے، میں آرڈر کر دیتا ہوں، وہ زیورات تمہیں مل جائیں گے۔ تو بیوی نے کیا جواب دیا؟ کہا، میں نے جب ان کی زندگی میں اللہ کے راستے میں دے دیا، ان کی وفات کے بعد اسے واپس نہیں لوں گی، مجھے دنیا کی دولت نہیں بلکہ ان کے فرمان پہ عمل کر کے اللہ کی جنت چاہیے اور جنت میں ان کا ساتھ چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عرض یہ کرنا ہے، یہ عشرے
رحمت گزرنے کے بعد عشرہ مغفرت کی شروعات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں پہ ہمیں عطا فرماتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آپ اپنی نیتوں کو درست رکھیں۔ ہر سال الحمدللہ الحمدللہ آپ کا تعاون ہر سال دارالعلوم مخدومیہ میں ایک جمعے کو، رمضان کے ایک جمعے میں آپ کا خصوصی تعاون ہوتا ہے۔ آپ جمعے میں تعاون فرماتے ہیں۔ آپ اس مدارس کی خدمات کو، اس مدرسے کی تمام چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اب آپ کے پاس ہمارے مدرسے کے طلباء اور ذمہ داران جھولیاں لے کے آئیں گے۔ آپ ان جھولیوں میں ہر سال کی طرح اپنا تعاون پیش کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو جمعے کے دن اور یہ رمضان کے مہینے میں آپ سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے، یہ بہت خاص موقع ہوتا ہے۔ ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ اور یہ عشرہ مغفرت بیچ کا عشرہ، اور دوسرے جمعہ کا دن، تو اس لیے آپ حضرات ہمارے دارالعلوم مخدومیہ کے لیے اپنا خاص تعاون جاری کریں۔ اب یہ بچہ آپ کے سامنے سے گزرے گا، آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، کوئی بیمار ہو اس کے شفا کی نیت سے، کوئی پریشانی زندگی میں آ گئی ہو اس کے حل کی نیت سے، آپ کے بزرگوں میں کوئی دنیا سے رخصت ہوا ہو تو اس کے لیے اس کے تعاون اور اس کے ایصال ثواب کی نیتیں کر کے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ اپنا تعاون پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ الرحمن خطاب کے اختتام پر ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں بندہ مومن اللہ سے جو بھی سوال کرتا ہے اور جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ اگر دولت دے تو اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ اللہ حضرت عثمان جیسا دل بھی عطا کرے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسا ظرف بھی عطا کرے، بزرگوں جیسا کردار بھی عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سارے بزرگوں کے پاس دولتیں آئیں مگر ان دولتوں کو ہمیشہ انہوں نے ایسے طریقے پر اپنایا جس میں اللہ کی ناراضگی نہ ہو، جس میں کوئی اللہ کی بارگاہ میں پکڑ نہ ہو، بلکہ انہوں نے اللہ کے دین کی ترویج کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ناداروں، غریبوں، یتیموں پہ خرچ کیا۔ بہت سارے بزرگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے خوب دولتیں عطا فرمائی مگر انہوں نے دکھایا کہ دولت آئے تو اس کے خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ غور فرمائیں، حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی ماضی قریب کے بزرگوں میں بہت بڑی شخصیت ہمارے اہل سنت والجماعت کے ایک عظیم مجاہد آپ گزرے ہیں، حضرت سیدنا حضور مجاہد ملت کو رئیس اڑیسہ کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت عطا فرمائی کہ آج بھی ان کی زمین میں 12 کلومیٹر تک ریلوے کی پٹریاں بنی ہوئی ہیں جو خالص ان کی اپنی زمین تھی۔ حویلی، دولت، ثروت، بہت کچھ اللہ نے عطا کیا مگر آپ نے اس دولت کو کیسے استعمال کیا؟ پوری زندگی جہاں کہیں جس مدرسے میں گئے، جس جلسے میں گئے، مسجد کی تعمیر میں گئے، جہاں کہیں گئے آپ نے کبھی نذرانہ لیا نہیں، دے کے آتے تھے۔ جہاں جاتے تھے دے کے آتے تھے۔ آپ پوچھتے تھے کتنی ضرورت ہے، کتنا گھٹا ہے؟ حضرت اتنی ضرورت ہے، اتنا گھٹا ہے، یہ لو اللہ کے راستے میں۔ تو یہ شان تھی ہمارے بزرگوں کی۔ تو آج آپ دیکھیں کہ ان کے انتقال کے بعد آج جمعے میں ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دولت جب آئے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا دل بھی اللہ عطا فرمائے۔ یہ دولت بری چیز نہیں ہے، بری کب ہے؟ جب اسے برے راستے میں آپ استعمال کرو گے، اور اگر اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو یاد رکھیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نیکیاں عطا فرمائیں اور ان کی تقدیریں بدل گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کے واقعات اس طرح سے قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے بہت سارے لوگوں کی حکایتیں بیان فرمائی ہیں کہ کس طرح اللہ نے انہیں دیا، پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ آپ کو دولت و ثروت عطا فرمائے تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں اور جائز راستے میں اسے خرچ کریں۔ کنجوسی بخالت سے کام لینے کے بجائے جتنی وسعت ظرفی کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ آپ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک کا ایک نہیں دیتا بلکہ ایک کا 10 دیتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ہو تو سبحان اللہ یہ تعداد 70 تک پہنچتی ہے، 700 تک، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فضل کرنے پہ آ جائے تو اس کے فضل کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، اس کے فضل کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کا فضل ہماری شمار سے باہر ہے، یہ اس کی رحمت، اس کا کرم ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے دارالعلوم مخدومیہ کا ہر سال رمضان المبارک میں یہ خاص چندہ ایک جمعے کو ہوتا ہے اور ہمیشہ آپ حضرات تعاون کرتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے جھولیاں گزر رہی ہیں، ہمارے مدرسے کے طلبہ آ رہے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ اپنا تعاون پیش کرتے رہیں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے، سب کے لیے اور سارے عالم اسلام کے لیے دعا فرمائیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پروردگار عالم، آج اس اعلان پر تیری بارگاہ میں تیرے بندوں نے تیرے دین کی تبلیغ و اشاعت کرنے والے ایک مدرسے کے لیے، دارالعلوم مخدومیہ کے لیے جو بھی تعاون پیش کیا، جو کچھ بھی دیا ہے، اے اللہ تو علیم و خبیر ہے۔ جس نیت سے دیا تو علیم و خبیر ہے، جس مقصد سے دیا تو علیم و خبیر ہے۔ اے اللہ سب کی نیک اور جائز مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ سب کی نیک اور جائز مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ سب کی نیک اور جائز مرادیں پوری فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، برحمتک استغیث۔